السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں مرم کائزان بائی عریشہ پارٹ 36۔ یاور واپس گھر کے اندر نہیں گیا تھا کیونکہ اپنی بہن کا فیصلہ وہ سمجھ چکا تھا۔ وہ ساری زندگی اس کے ساتھ ہی رہنا چاہتی تھی اور اس میں کچھ غلط نہیں تھا۔ کائزان کوئی غلط کام نہیں کرتا تھا، بس غلط لوگوں کو ڈیل کرتا تھا۔ ہاں، لیکن وہ پابند نہیں تھا کسی کا۔ اس کا اور کائزان کا کام بالکل ایک جیسا ہی تو تھا، بس فرق اتنا تھا کہ وہ ہر کام قانون کی مرضی کے مطابق کرتا تھا اور کائزان اپنی مرضی کا مالک تھا۔ جو کام وہ وردی پہن کر نہیں کر سکتا تھا، وہ کام کائزان آزادی سے کر سکتا تھا۔ اس نے گھر آتے ہی سب سے پہلے وہ فائل پھاڑی تھی جس میں یہ بات درج تھی کہ کائزان وحاج کاظمی کا بیٹا ہے۔ اگر کائزان یہ بات خود باہر نہیں لانا چاہتا تھا تو یاور کا بھی کوئی ارادہ نہ تھا اسے دنیا کے سامنے وحاج کاظمی کا بیٹا بنا کر لانے کی۔ وہ کچن میں آتے ہوئے اپنے لیے کچھ بنانے کا سوچ ہی رہا تھا جب خیال آیا کہ اب شادی کر لینی چاہیے، اور اس سوچ کے ساتھ ہی اس نے مسکراتے ہوئے اپنا فون نکالا تھا اور اگلے ہی لمحے واٹس ایپ پر ایک تصویر سینڈ کر دی۔ اس کے اندازے کے مطابق اگلے ہی لمحے اس کا فون بجنے لگا تھا۔ یہ تو میری تصویر ہے، یہ آپ کے پاس کیسے آئی بھیا جی؟ وہ پریشانی سے اسے پوچھنے لگی تھی، جبکہ اس کے بھیا جی والے دم چھلے پر وہ اچھا خاصا بدمزہ ہو کر رہ گیا تھا۔ بھیا جی نہیں ہوں میں تمہارا، اور یہ کینچی ہے یہ کھینچی ہے میں نے، اور کیسے آئے گی؟ ہوائی راستے سے تو آئی نہیں ہوگی، وہ پرسکون انداز میں بولا تھا، جبکہ دوسری طرف وہ حیران تھی۔ لیکن آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ تو جیسے رو دینے کو تھی۔ آف کورس تمہیں بلیک میل کرنے کے لیے، وہ اب بھی مطمئن انداز میں بولا۔ مجھے بلیک میل کرنے کے لیے؟ لیکن میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ آپ مجھے کیوں بلیک میل کرنا چاہتے ہیں؟ وہ مزید پریشان ہوئی۔ آف کورس اسٹوپڈ، مجھے تم سے کوئی مطلب ہی ہوگا نا، ورنہ کوئی بے وجہ تو کسی کو بلیک میل نہیں کرتا۔ وہ اس کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے کہنے لگا تھا۔ ہاں تو بتائیے نا، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے؟ آپ مجھے کیوں بلیک میل کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے آپ کو کبھی بھی کچھ بھی نہیں کہا۔ ہمیشہ آپ سے اتنے اچھے سے بات کی ہے، اتنے اچھے سے ملی ہوں، کبھی بھی آپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، اور آپ نے میری ایسی تصویر بنا لی، شرمانی چاہیے آپ کو۔ وہ تو اب اسے شرم دلانے پر آ گئی تھی، لیکن یاور اس کی کسی بات کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا تھا۔ ہاں وہی تو، تم ہمیشہ مجھ سے بہت اچھے طریقے سے ملتی ہو، بہت عزت سے پیش آتی ہو، بہت اچھے سے مجھ سے بات کرتی ہو، بس اسی لیے میں نے تمہیں بلیک میل کرنے کے بارے میں سوچا ہے۔ میرا مطلب ہے میں نے تم سے شادی کرنے کے بارے میں سوچا ہے، اور یہ تصویر نہ میری طرف سے پروپوزل سمجھ لو۔ اگر تم نے مجھ سے شادی کرنے سے انکار کیا تو میں یہ تصویر وائرل کر دوں گا۔ ذرا سوچو تو صحیح، ایک لڑکی جو ایک بہت اچھی نرس ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت ویل مینرس لڑکی بھی ہے، اگر اس کی اس طرح کی تصویر وائرل ہوتی ہے تو کیا ہو سکتا ہے؟ میرا مطلب ہے، انگوٹھا چوستے ہوئے، چھی 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 چھی، سو گندی۔ کیا گندی؟ اس میں کچھ بھی گندا نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کی بچپن کی عادت نہیں چھوٹتی، میری بھی نہیں گئی۔ اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ مجھے اس پر شرمندہ ہونا پڑے۔ ہاں تو چلا کیوں رہی ہو؟ اگر اس میں شرمندہ ہونے والی کوئی بات نہیں ہے تو اسے ابھی کے ابھی وائرل کر دیتا ہوں۔ وہ دوبارہ سے دھمکیوں پر آیا۔ نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے، اور ویسے بھی آپ ایسا کریں گے ہی کیوں؟ میں آپ کی سہیلی کی بہن ہوں، میرا مطلب ہے میں آپ کی بہن کی سہیلی ہوں۔ آپ کو ایسا کرتے ہوئے آپ کی بہن کی یاد نہیں آئے گی؟ مجھے اس میں میری بہن کی یاد کیوں آئے گی؟ کیا ساری زندگی اپنی بہن کی ہر سہیلی کو بہن بنا کر رکھوں گا؟ مجھے بھی شادی کرنی ہے، مجھے بھی گھر بسانا ہے، مجھے بھی بچے چاہیے، مجھے بھی پوتے پوتیوں کے ساتھ کھیلنا ہے۔ اب کیا ساری زندگی میں یہ سوچ سوچ کر اپنا دل مارتا رہوں کہ یہ لڑکی میری بہن کی سہیلی ہے؟ ہاں آپ کو ایسا ہی سوچنا چاہیے۔ ہماری شادی نہیں ہو سکتی، وہ انکار کر رہی تھی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کوئی بڑی وجہ بتاؤ۔ وہ ہار نہیں مان رہا تھا۔ میرے گھر والے نہیں مانیں گے۔ اس نے جیسے ساری بات اپنے گھر والوں کے سر پر ڈال دی تھی۔ انسپکٹر یاور حبیب کبھی کچی گولیاں نہیں کھیلتا ڈارلنگ۔ آپ کی والدہ صاحبہ سے بات کر لی ہے میں نے، آپ کے گھر والے مان چکے ہیں، بلکہ تمہاری بہن اور بھائی تو کہہ رہے تھے کہ مجھے تم میں ایسا نظر ہی کیا آیا، لیکن میں نے بھی کہہ دیا کہ تمہاری بے وقوفیوں سے عشق ہو گیا ہے۔ اب جلدی سے دلہن بننے کی تیاری کرو۔ میں بھی دلہا بننے کی پریکٹس کر لوں۔ وہ کیا ہے نا کہ میری پہلی شادی ہے۔ وہ اپنی بات ختم کرتا فون بند کر چکا تھا، جبکہ دوسری طرف وہ بس فون کو گھورتی رہ گئی تھی۔ دوسری طرف رسل بہت خوش تھا۔ کائزان اور مرم کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ وہ اس کے علاوہ اسے بھلا اور کیا چاہیے تھا؟
قائزان کو مرم کے پاس گھر چھوڑ کر وہ اب اپنی گاڑی میں قائزان کے کسی ضروری کام کے لیے جا رہا تھا جب اچانک ہی سامنے سے آتے ٹرک نے اس کی گاڑی کو بری طرح سے ہٹ کیا تھا۔ اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہ مل سکا تھا اور بری طرح سے کنٹرول کھونے کی وجہ سے ایکسیڈنٹ کا شکار ہوا تھا۔ یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی، یقیناً کسی نے اسے مارنے کی کوشش کی تھی، لیکن کس نے وہ سمجھ نہیں سکا تھا جب آہستہ آہستہ وہ ہوش حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ رسل کو ہوش آیا تو خود کو ہسپتال میں پایا تھا۔ مرم، قائزان، رفیل تینوں یہیں پر تھے۔ اب وہ کافی بہتر حالت میں تھا۔ اتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہو جانے کے باوجود بھی اس کی اچھی خاصی بچت ہو چکی تھی، لیکن یہ بات تو کلیئر تھی کہ کسی نے اسے جان سے مارنے کی کوشش کی تھی اور کوئی اپنی اس پلاننگ میں بری طرح سے ناکام بھی رہا تھا۔ تو ٹھیک ہے نا، کیا ہوا تھا تجھے؟ کس نے تیری گاڑی کو ہٹ کیا ہے؟ تجھے کسی پر شک ہے؟ قائزان اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا تھا، جبکہ وہ مسکرایا۔ بڑے حسین لوگوں پر شک ہے، وہ بے حد کم آواز میں بولا تھا، جبکہ قائزان کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی۔ ارے کیڑے پڑے اس منحوس کو جس نے میرے بھائی کو مارنے کی کوشش کی ہے، ایک دفعہ پتا تو چلے کہ کون تھا۔ میں نا اس کو بیچ چوراہے پر کھڑا کر کے گولیاں ماروں گی، اس کو گنجا کر کے گدھے پر بٹھا دوں گی۔ مرم اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس انسان کو کوسنے لگی تھی۔ رک جاؤ بہنا، تم نا ضرورت سے زیادہ جذباتی ہو جاتی ہو۔ صبر تو کرو، پہلے جاننے کی کوشش تو کرو کہ یہ کس نے کیا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ اس کے ساتھ کچھ بھی غلط ہو۔ ابھی تک تو تمہاری بھابھی کا دیدار بھی نہیں کیا اور تم ہو کہ اسے بد دعاؤں پہ بد دعائیں دیے جا رہی ہو۔ وہ مرم کے غصے کو کم کرتے ہوئے بولا تھا، ایک تو پہلے رفیل نے اسے تنگ کر کے رکھا ہوا تھا۔ وہ اس لڑکی سے ملنا چاہتا تھا جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا تھا، لیکن وہ نخرے کر رہا تھا، اور اب رسل بھی آدھی ادھوری کہانیاں اسے سنا رہا تھا۔ صاف بات کر رسل، کیوں کنفیوز کر رہا ہے؟ کس نے کروایا ہے تیرا ایکسیڈنٹ؟ قائزان نے اب کی بار ذرا سختی سے پوچھا۔ ارے وہی حسین لوگ جو آج کل میری جان کے دشمن بنے ہیں، وہ آنکھ دباتا مسکرا کر بولا تھا، جبکہ قائزان صرف نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ وہ رسل کو واپس گھر لے کر آئے تھے۔ اس کی حالت اب بہتر تھی۔ رسل کو یقین تھا اس پر دوبارہ حملہ ہوگا۔ اس نے پچھلے 2 دن بہت بار اس نمبر پر کال کرنی چاہی تھی، لیکن فون بند تھا۔ رسل بدمزہ ہوا تھا، اسے یقین تھا حملہ کرنے والی وہی ہے، لیکن کیا اس کو ابھی تک پتہ نہیں چلا تھا کہ اس کا حملہ ناکام ہو گیا؟ اب تک تو اسے فون کرنا چاہیے تھا۔ ایک تو اسے اس نمبر کی ڈیٹیل نہیں ملی تھی۔ یہ نمبر مصر کی ایک بوڑھی عورت کا تھا، جو اتنی بوڑھی تھی کہ انہیں اپنا بھی ہوش نہیں تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس لڑکی کی کوئی انفارمیشن نہیں لے پایا تھا۔ سوپ بنایا نہیں قائزان صاحب، میں نے آج ہی پینا تھا، اس نے کمرے سے اونچی آواز میں کہا، جبکہ قائزان کچن میں تیز ہاتھ چلا رہا تھا۔ چھوڑے آپ، میں بنا دیتی ہوں، اتنا وقت لگا دیا، اب تک آپ سے یہ سب کاٹا نہیں گیا؟ ٹوکے سے نہیں کٹتی سبزی جناب، اس چھری سے کٹتی ہے، مرم نے کچن میں آتے ہوئے کہا تھا، جبکہ قائزان اب چھری سے ہار مان کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ مرم اپنی بک چیک کر رہی تھی تو قائزان نے خود ہی کچن میں آ کر رسل کے لیے سوپ بنانا چاہا تھا، جو کہ وہ نہیں کر پایا تھا۔ کل سے تم بزی ہو جاؤ گی، وہ اس کا دوپٹہ ایک سائیڈ کرتا اس کی گردن پر اپنے لبوں کو حرکت دینے لگا تھا۔ اتنی بھی نہیں، وہ اس کا لمس محسوس کرتی کہنے لگی، جبکہ نظر اس کی دروازے کی طرف تھی کہ رسل اندر ہی نہ آ جائے، کیونکہ اب آہستہ آہستہ قائزان مزید جذباتی ہوتا اس کے ہوش اڑانے کے در پر آ چکا تھا کہ اچانک ہی باہر سے کسی کے قدموں کی چاپ کی آواز سنائی دی۔ قائزان اسے کچن میں چھوڑ کر خود باہر نکل گیا تھا۔ کیا میں اپنی سہیلی سے مل سکتی ہوں؟ وہ اپنے چہروں کو فائلوں سے چھپائے بھاگتی ہوئی اندر کی طرف آئی تھی، جبکہ ڈبلیو نے اسے کھڑے ہو کر دیکھا تھا، لیکن بنا کچھ بھی کیے واپس بیٹھ گیا۔ نہیں، تم میری بیوی سے نہیں مل سکتی، قائزان نے جواب دیتے ہوئے کچن میں کام کرتی مرم کو دیکھا تھا۔ پلیز ملنے دینا، میں وعدہ کرتی ہوں میں آپ کی بیوی کو بالکل بھی کچھ بھی نہیں کروں گی، بس اس سے اس کے بھائی کی کرتوت بتانا ہے۔ دیکھے فون پر مجھے دھمکیاں دے رہا ہے کہ اگر میں نے ان سے شادی کے لیے ہاں نہیں کی تو میری وہ فوٹو وائرل کر دیں گے۔ اس کے پاس تمہاری ایسی فوٹو آئی کیسے؟ قائزان حیرانگی سے پوچھنے لگا تھا۔ میں سو رہی تھی، انہوں نے بنا لی، شرم نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، ایسی تصویریں کوئی بناتا ہے کیا؟ ایسا کیا تھا اس تصویر میں؟ کس قسم کی تصویر تھی وہ غصے سے اس سے پوچھنے لگا تھا، جبکہ مرم بھی کچن سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ دراصل مجھے نہ بچپن سے گندی عادت ہے جو گئی نہیں، میں سوتے ہوئے نہ غلطی سے اپنا انگوٹھا منہ میں لے جاتی ہوں۔
تو انہوں نے نا میری وہ تصویر بنا لی، اب مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اگر میں نے ان سے شادی نہیں کی تو میری وہ تصویر وائرل کر دیں گے، اور میرے سارے گھر والوں کو بھی پھنسا لیا ہے۔ مجھے پہلے ہی نا ان کی نیت پر شک تھا کہ یہ نا بالکل ایسے ویسے قسم کے انسان ہے، لیکن ایسے نکلیں گے یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ پلیز آپ نا ان سے میری یہ تصویر ڈیلیٹ کروا دے اور مجھے شادی سے بچا لیں۔ میرے سارے گھر والے بھی مجھے فورس کر رہے ہیں کہ مجھے اس لڑکے سے شادی کر لینی چاہیے، جبکہ ابھی تو میرا نرسنگ کرنے کا 5 سال کا خواب بھی پورا نہیں ہوا۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ اس کی پوری بات سننے کے بعد قائزان نے اپنی ہنسی روکتے ہوئے مریم کی طرف دیکھا تھا۔ یقیناً یہ بات بھی تاریخ میں لکھنے لائق تھی کہ ایک سرفری نرس کے ایک سیکرٹ ایجنٹ آرمی آفیسر عاشق نے اس کی انگوٹھا چوسنے والی تصویر لے کر بلیک میل کرتے ہوئے اسے شادی کے لیے فورس کیا تھا۔ ہاں تو تم کر لو نا اپنا نرسنگ کا خواب پورا، ہم تمہیں منع تھوڑی نہ کریں گے، اور ویسے بھی میرا بھائی کوئی تمہاری دوائیاں کھا جائے گا؟ جو ایسے رونا دھونا کر رہی ہو، یہ سب کچھ تو شادی کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ میں بھی تو شادی کے بعد پڑھائی کروں گی نا، کل میرا کالج میں پہلا دن ہے۔ میرا بھائی بھی میرے قائزان کی طرح بہت اچھا ہے، وہ تمہیں بالکل تمہارا خواب پورا کرنے سے نہیں روکے گا، تم آرام سکون سے اپنا خواب پورا کر لو۔ مریم نے اسے بے فکر کرنے کی کوشش کی تھی، جبکہ وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ ارے کیسی دوست ہو تم، میں یہاں تمہارے بھائی کی کرتوت بتانے تمہیں آئی ہوں اور تم الٹا مجھے اس سے شادی کرنے کے لیے کہہ رہی ہو، اور اوپر سے میرے گھر والوں پہ پتہ نہیں کون سا کالا جادو کیا ہے اس بندے نے، سب کے سب گرگٹ کی طرح رنگ بدل گئے ہیں، کوئی بھی میرے حق میں نہیں بول رہا، اوپر سے میرے بابا تو کہہ رہے ہیں ہم زبان دے چکے ہیں۔ اب تم رونا دھونا کرو یا خودکشی کر کے مر جاؤ، تمہاری شادی وہیں پر ہوگی۔ میں کہہ رہی ہوں تمہارا بھائی کالا جادو جانتا ہے، کہیں وہ بنگال سے تو نہیں آیا؟ جی نہیں، ہم پاکستان سے ہیں، اور تمہارے بابا بہت سمجھدار انسان ہے، وہ تمہاری زندگی کا بالکل صحیح فیصلہ کر رہے ہیں، اور میرے بھائی میں کون سی کمی ہے جو تم اتنے نخرے کر رہی ہو؟ دیکھو شادی کے لیے مان جاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر رہے گا، ورنہ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے کہنے لگی۔ میرا بھائی تمہاری فوٹو وائرل کر دے گا، اور کیا اگر تم نہیں چاہتی کہ وہ انگوٹھا چوسنے والی گندی سی فوٹو کہیں پر بھی جائے تو بہتر ہے کہ تم اس شادی کے لیے ہاں کر دو۔ تمہارے سارے گھر والے تو مان گئے ہیں، ویسے میرے بھائی نے نا تمہارے گھر والوں سے بات کی ہے، اور اس جمعہ کو وہ تم لوگوں کا نکاح کرنے کے لیے تیار ہے، ویڈیو کال پہ نکاح ہوگا، اور یہ آئیڈیا تمہارے بھائی نے دیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ وہ لوگ اتنی جلدی مصر نہیں آ سکتے، لیکن وہ سب لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی جلد سے جلد ایک اچھے اور محفوظ ٹھکانے پر پہنچ جائے تاکہ وہ اپنی ٹینشنوں سے فارغ ہو سکے۔ ویسے سوچنے والی بات ہے، جوان جہان بیٹی دوسرے ملک میں ہو، اور وہ بھی اکیلی تنہا۔ بے شک تم اپنا خواب پورا کرنے کے لیے آئی ہو، تم یہ صلاحیت رکھتی ہو کہ ایسا کر سکو، لیکن پھر بھی تمہیں ایک مضبوط سہارے کی ضرورت تو ہے ہی نا۔ تمہارا بھائی بیوی بچوں والا ہے، اب وہ تمہارا خیال رکھے یا اپنی زندگی کو دیکھے، اور اوپر سے تمہارے بابا اتنے ایجڈ ہو چکے ہیں کہ تمہارے ساتھ کہیں نہیں آ سکتے، اور تم یہاں پر 5 سال کا نرسنگ کا خواب پورا کرنا چاہتی ہو۔ بڑے خواب دیکھنے کے لیے چھوٹی موٹی قربانیاں تو دینی پڑتی ہے، ویسے تمہارا سارا خرچہ میرے بھائی کے سر آ جائے گا، سوچ لو۔ اسے سوچتے چھوڑ کر خود سوپ لیے رسل کے کمرے کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ وہ کنفیوز کھڑی تھی۔ جمعہ کو اچھا دن ہے، مبارک دن ہے، نکاح کر لو، باقی تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ تمہارا ایک بھائی پاکستان میں ہے، 3 یہاں ہے، صاحب کو ٹکنے نہیں دیں گے تمہارے آگے، قائزان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ وہ اسے دیکھتی ہوئی کسی گہری سوچ میں چلی گئی تھی۔ مریم کی خرچے والی بات سوچی جا سکتی تھی، میاں کے پیسوں پر عیش کرنے کا بھی اپنا ہی مزہ تھا۔ اب تک ہاں نہ میں اٹکی ہوئی ہو؟ قائزان نے پھر سے پوچھا تھا۔ ارے ہاں نہ میں کیوں اٹکوں گی، کوئی آپشن نہیں ہے میرے پاس، شادی مجھے اسی مسٹنڈے سے کرنی پڑے گی۔ سوچ رہی ہوں نکاح والے دن کون سے کلر کا ڈریس پہنوں۔ یا اللہ، جمعہ تو 2 دن کے بعد ہے، اتنا جلدی نکاح میں جا رہی ہوں، پارلر سے اپائنٹمنٹ بھی لینی پڑے گی، پھر آؤں گی، خدا حافظ۔ وہ اپنی بات مکمل کرتی تیزی سے بھاگ گئی تھی، جبکہ قائزان مسکراتے ہوئے دوبارہ سے رسل کے کمرے کی طرف جانے لگا تھا۔ وہ ساری لائٹس آف کر کے اپنے کمرے کی طرف جانے لگی تھی جب اسے محسوس ہوا کہ باہر ہال میں کوئی اور بھی موجود ہے۔ اس نے ایک نظر کچن میں جھانکا اور پھر رفیل کے کھلے کمرے کی طرف۔ آج رفیل گھر پر نہیں تھا، بلکہ وہ اپنی بیوی کے پاس رہنے والا تھا، جبکہ رسل اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ اس کی طبیعت اب پہلے سے کافی بہتر تھی، پٹیاں وغیرہ اس کی کھول دی گئی تھی، جس کی وجہ سے اب وہ بہت بہتر محسوس کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف پلٹ آئی تھی جب خیال آیا کہ اسے ہال والا بڑا دروازہ بھی بند کر دینا چاہیے،
لیکن ڈبلیو باہر گھومتا پھرتا رہتا تھا، جب اس کا دل کرتا تھا وہ اندر بھی آ جاتا تھا، تو اس طرح دروازہ بند کرنا ٹھیک نہیں تھا۔ قائزان، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہال میں کوئی ہے۔ مجھے ایسا لگا کہ کسی کی سانسوں کی آواز آ رہی ہے۔ وہ اندر کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اسے کہنے لگی تھی، جو بیڈ پر لیٹا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ڈارلنگ، میں ہی تمہارے انتظار میں گن گن کر سانسیں لے رہا ہوں، آ جاؤ۔ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ بائیں پھیلائے اسے بلانے لگا۔ مرم نے آہستہ سے دروازہ بند کرتے ہوئے بیڈ کی طرف قدم بڑھائے ہوئے تھے جب اچانک ان دونوں کو باہر سے کچھ گرنے کی آواز سنائی دی۔ قائزان، میں نے کہا تھا نا کوئی باہر ہے، دیکھیے ابھی آواز آئی ہے۔ کوئی نہیں ہے ڈارلنگ، تم نہ بہت وہمی ہوتی جا رہی ہو۔ وہ اسے پکڑ کر اپنی باہوں میں گھسیٹتے ہوئے اسے بیڈ پر گرا چکا تھا، جبکہ مزید وہ اسے بولنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا، اور وہ اب کچھ بول نہیں سکتی تھی کیونکہ قائزان کاظمی کی باہوں میں اسے کچھ بولنے کی اجازت نہ تھی۔ دوسری طرف وہ گھر کے اندر تو داخل ہو چکی تھی، لیکن یہاں ایک لڑکی مسلسل ادھر سے ادھر گھومتے ہوئے اسے نظر آ رہی تھی۔ یہ تو وہ دن کو ہی جان چکی تھی کہ رسل کون سے کمرے میں ہے۔ وہ تقریباً 3 گھنٹے سے اس کمرے میں چھپ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ 2-3 دفعہ جھانک کر اس نے باہر کی طرف دیکھا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ کسی نہ کسی کو اس کے یہاں موجود ہونے کے بارے میں پتہ ہے۔ 2 دفعہ مرم جب اس کمرے کی طرف آنے لگی تو ایک دفعہ قائزان نے اسے روک دیا، جبکہ دوسری دفعہ رفیل نامی لڑکی نے اسے روک لیا تھا۔ یہ لوگ ضرورت سے زیادہ چالاک تھے، لیکن آج رسل کی زندگی کا آخری دن تھا۔ ایک دفعہ تو وہ زندہ بچ گیا تھا، لیکن دوسری دفعہ وہ ہرگز زندہ بچنے والا نہیں تھا۔ آج کی رات اس کی زندگی کی آخری رات تھی۔ وہ آہستہ سے اس کمرے سے باہر نکلنے ہی لگی تھی جب اس کا پیر نیچے کی طرف رکھے ایک خوبصورت گلدان سے ٹکرایا تھا۔ اسے لگا تھا کہ ابھی کوئی نہ کوئی باہر نکل آئے گا اور وہ پکڑی جائے گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اسے حیرت تھی، اتنے بڑے گینگسٹر کے گھر پر وہ اس وقت موجود تھی اور کوئی بھی اسے نوٹ ہی نہیں کر رہا تھا، حالانکہ اسے لگ رہا تھا کہ یہاں جاسوسی کرتے ہوئے وہ پکڑی جائے گی۔ خیر، اب اسے یہ سب کچھ نہیں سوچنا تھا، اسے وہ کرنا تھا جو وہ یہاں کرنے آئی تھی۔ یہ رات رسل کی زندگی کی آخری رات بنانے آئی تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو انشراح کو سوتے دیکھ کر مسکرا دیا۔ توشیبا آج کل اپنے لیے نوکری تلاش کر رہی تھی کیونکہ اس نے یہاں سے اسے نکال دیا تھا، وہ بھی یاور کے کہنے پر۔ یاور اپنی شادی کو لے کر آج کل کافی زیادہ سیریس ہو گیا تھا۔ اس نے ہی اسے بار بار کہا تھا کہ تم توشیبا کو نوکری سے نکال دو، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ وہ مزید نوکری کرے۔ وہ اپنی ہونے والی بیوی کی ساری ذمہ داریاں بھی اٹھائے گا، اور وہ جو 5 سال کی نوکری کرنے کا خواب سجا کر یہاں آئی ہے اسے بھی وہ پورا کرے گا۔ تو اس نے بھی بنا سوچے سمجھے اسے نوکری سے نکال دیا تھا، جس کے بدلے میں یاور نے اسے ایک بہت بڑا راز بھی بتایا تھا، جسے سن کر وہ خود ہی حیران رہ گیا تھا۔ کچھ نہ کچھ تو اس راز کے بارے میں وہ خود بھی جانتا تھا، لیکن اس نے یاور پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا، اور اب وہ خود ہی اپنی پیاری سی بیوی کا خیال رکھ رہا تھا۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ 2-3 دن سے اسے صبح صبح توشیبا کو فون کرنا پڑتا تھا انشراح کے کپڑے بدلنے کے لیے، لیکن اب اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ مزید یہ سب کچھ نہیں کرے گا۔ اس نے اب سے اپنی بیوی کا خود ہی ہر طرح سے خیال رکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے اس کے پاس آتا اپنی شرٹ اتار کر دور پھینک چکا تھا۔ بیوی، میں نے بہت سوچا اس بارے میں، اور پھر میں اس فیصلے پر پہنچا ہوں کہ بہت تھک چکا ہوں۔ اب ہمیں اپنے رشتے کو مزید آگے بڑھانا چاہیے۔ وہ کیا ہے نا، توشیبا ویسے بھی کہتی ہے کہ میرے نام سے تمہارا گال لال ہو جاتا ہے، تو کیوں نہ گلال بکھیر ہی دیا جائے۔ وہ اس کے ساتھ بیڈ پر لیٹتے ہوئے اس کی آنکھوں کے اوپر موجود پلکوں کو آہستہ آہستہ اپنی انگلی سے چھوتے ہوئے حرکت دے رہا تھا۔ وہ اسے پریشان کر رہا تھا۔ وہ اسے اندر آتے دیکھ فوراً آنکھیں بند کر گئی تھی۔ اسے شک ہوا تھا کہ وہ اس کی حرکت کو نوٹ کر چکا ہے، لیکن اس نے زیادہ سوچا نہیں تھا اور اپنی ایکٹنگ جاری رکھی تھی۔ بیوی، میں سوچ رہا ہوں کہ میں فضول میں تم سے اتنا دور کیوں ہوں۔ مجھے میری بیوی میسر ہے، اور یہ فاصلے مٹیں گے تبھی تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس رشتے کو آگے بڑھا پائیں گے، اور ویسے بھی اب تو تم ٹھیک ہو ہی رہی ہو، تو میں مزید تم سے دور نہیں رہنا چاہتا۔ آہستہ آہستہ وہ انگلیوں کی حرکت کو آنکھوں سے اس کے گالوں تک لے آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے لبوں کو چومتا، وہ ایک جھٹکے میں اسے دھکا دیتی اسے دور جا کر کھڑی ہو گئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی کمرے میں رفیل کے قہقہے گونج اٹھے تھے۔ ہاں 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 بیوی، تمہیں تو ہوش آ گیا، بلکہ پھرتی آ گئی، تم میں اچانک اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ حالانکہ میں نے تو سنا ہے کہ کوما سے جو لڑکی اچانک باہر نکلتی ہے اس کے ہاتھ پر ٹھیک سے کام نہیں کرتے۔
لیکن خیر تم تو کافی دن سے گھر میں چہل قدمی کر رہی تھی نا؟ وہ آنکھ دبا کر مسکرایا تھا۔ اتنے دور کیوں کھڑی ہو؟ یہاں پاس آؤ میرے۔ وہ ایک جھٹکے میں اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی گود میں بٹھا چکا تھا۔ ہاں تو کہاں تھے آپ؟ کہاں تھے ہم؟ آپ ذرا حساب دے ہمیں ان جھوٹے ڈراموں کا۔ تمہارے ابا نے نہیں بتایا تھا مجھے کہ تم اتنی بڑی ایکٹریس بھی ہو یا اس طرح کا کوئی شوق رکھتی ہو؟ تمہیں تو آسکر ملنا چاہیے۔ 1.5 مہینے سے میری زندگی عذاب کر رکھی ہے تم نے، اور مجھے شک بھی نہیں ہونے دیا۔ مجھے پچھلے 1.5 مہینے سے گھر میں ہر طرف گھوم پھر رہی ہو اور مجھے کانوں کان خبر بھی نہیں لگی۔ یہ الگ بات ہے کہ میں نے پہلے ہی دن CCTV کیمرہ دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ یہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ورنہ تم تو لمبے عرصے تک مجھے یہ بیوقوف بنانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے پا رہی تھی۔ جانتا ہوں ابھی تمہیں ٹھیک سے بولنا نہیں آیا، اور مجھے یقین ہے کہ تمہیں بولنا آ بھی جائے گا، وہ بھی یقیناً کم از کم مجھے نہیں بتاؤ گی؟ کیا وجہ جان سکتا ہوں ان سارے ڈراموں کی؟ وہ پوچھ رہا تھا جبکہ وہ رونے لگ گئی۔ وہ بے چین ہو گیا تھا۔ کیا میری محبت پر یقین نہیں تھا تمہیں؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے ہوش میں آ جانے سے کچھ غلط ہو جائے گا؟ اس کے آنسو دیکھ وہ بے چینی سے پوچھنے لگا تھا۔ وہ تو اتنا خوش تھا اسے ہوش و حواس میں دیکھ کر، اور وہ پاگل لڑکی رو رہی تھی۔ سب برے ہیں، میں برا نہیں ہوں انشو، میں بالکل برا انسان نہیں ہوں۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں بے تحاشا۔ 4 سال سے ایک ایک لمحہ تمہارے ہوش میں آنے کا انتظار کیا ہے، اور تم… وہ بات ادھوری چھوڑتا ایک گہرا سانس لیتا اس سے ذرا دور ہٹا تھا۔ شاید وہ اس سے خوفزدہ ہو رہی تھی۔ تیار ہو جانا، ہم ڈاکٹر کے پاس چلیں گے، میں تمہارا پراپر چیک اپ کرواؤں گا، اور بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں برا نہیں ہوں، آئی پرومس، تمہارے معاملے میں میں بہت اچھا ثابت ہوں گا۔ وہ نرمی سے اس کے گال کو چومتا ہوا کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ وہ حیرانگی سے وہیں بیڈ پر بیٹھی اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی تھی۔ وہ اتنے وقت سے جانتا تھا، پھر بھی اس نے اس کی چوری پکڑنے کی بجائے اسے وقت دیا تھا۔ وہ برا نہیں تھا، یہ تو وہ خود بھی جانتی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی بیڈ کے پاس آئی تھی۔ اس نے اپنا چاقو نکالتے ہوئے بیڈ پر لیٹتے رسل پر حملہ کرنا ہی چاہا تھا کہ اگلے ہی لمحے اس نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا، اور اب وہ بیڈ پر تھی اور اس کے ہاتھ سے چاقو نیچے زمین پر گر چکا تھا۔ وہ پوری طرح سے اس کی باہوں میں قید ہو کر رہ گئی تھی، لیکن وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہا تھا کیونکہ اس نے اپنے چہرے کو پردے سے کور کر رکھا تھا۔ حسینوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے۔ جانو آپ کی آواز اتنی خوبصورت ہے تو چہرہ بھی تو حسین ہوگا، اسے چھپا کر کیوں آئی ہو؟ میں تو بے چینی سے تمہارے آنے کا منتظر تھا کہ کب تم آتی ہو اور مجھے اپنا دیدار کرواتی ہو، لیکن یہ کیا، تم تو چھپتے چھپاتے آئی ہو۔ نہ یہ پردے داری ہم برداشت نہیں کریں گے۔ وہ اس کے چہرے سے دوپٹہ ہٹانے ہی لگا تھا کہ وہ اگلے ہی لمحے اسے دھکا دیتی خود سے دور کر گئی، لیکن افسوس کہ وہ اپنی اس کوشش میں ناکام رہی تھی، اور اس کا دوپٹہ پوری طرح سے کھل کر نیچے زمین پر گر گیا تھا، اور ساتھ ہی اس کے بال بھی پوری طرح سے اس کے چہرے پر بکھر چکے تھے۔ یہ وہ منظر تھا جس کے زیر اثر وہ پہلی نظر میں اس کی محبت میں گرفتار ہوا تھا۔ محبت تو اس کی آواز سنتے ہی ہو گئی تھی۔ وہ تو کتنے دنوں سے اس آواز کے پیچھے چھپے اس رخ روشن کو دیکھنا چاہتا تھا جو آج اس کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے بالوں نے کوئی چاند چہرہ چھپا کے رکھا ہو۔ وہ حسین تھی، بے تحاشا حسین، لیکن اس کے نقش کسی سے ملتے تھے۔ تم نشرہ ہو، انشراح کی بہن۔ وہ ایک لمحے میں اسے پہچان گیا تھا جبکہ وہ غصے سے گھورے جا رہی تھی۔ واللہ تم وہی ہو، میں نے پہچان لیا تمہیں۔ وہ خوش ہوتے ہوئے خود کو داد دے رہا تھا۔ لیکن تم میری دشمن کیوں بنی ہو؟ میری جان کیوں لینا چاہتی ہو تم؟ میری حسین دلربا، ایسی کون سی غلطی سرزد ہو گئی مجھ سے کہ تم میری جان کی دشمن بن گئی ہو؟ تم نے مجھ سے میری بہن چھینی ہے، تم نے اس سے نکاح کر کے اسے غائب کر دیا۔ میرے سب گھر والوں کی قبریں ہیں لیکن میری بہن کی نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں میری بہن زندہ ہے اور تم نے اسے کہیں پر غائب کیا ہے۔ بتاؤ مجھے میری بہن کہاں ہے، ورنہ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی۔ اس کی باہوں میں پوری طرح سے قید و بری طرح سے مچلتی اسی کو دھمکیاں دے رہی تھی۔ تمہیں کس بیوقوف نے کہا کہ میں نے اس سے نکاح کیا ہے؟ تمہاری بہن سے میرا کوئی نکاح نہیں ہوا۔ اس نے فوراً بتایا تھا، لیکن فی الحال وہ اسے یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ اس کا نکاح رفیل سے ہوا ہے، ورنہ یقیناً یہ پاگل لڑکی رفیل کی جان کی دشمن بن جاتی۔ چلو وہ تو اس کا عاشق ہو گیا تھا، اس کی غلطیاں گستاخیاں معاف کر سکتا تھا۔ رفیل نے تو ایک ہی گولی میں اسے ختم کر دینا تھا۔ میرے سامنے بکواس مت کرو، میرے بابا نے مجھے بتایا تھا کہ اس دن وہ انشراح کا نکاح کرنے والے ہیں۔ میں جانتی ہوں وہ تمہارے پاس ہے اور اس وقت وہ تمہارے نکاح میں ہے۔
یہ سچ ہے کہ انشراح میرے پاس ہے، لیکن وہ میرے نکاح میں ہرگز نہیں ہے، بلکہ وہ تو میری بہنوں جیسی ہے، اور اگر تم اس سے ملنا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ وہ اسے کھلی چھوٹ دے رہا تھا، جبکہ اب اس نے ہاتھ پر چلانا بند کر دیا تھا۔ تو ملاؤ میری بہن سے مجھے، میں ابھی اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی، اسے پیچھے ہٹاتی، خود اٹھ کر بیڈ پر بیٹھتی، دوپٹہ دوبارہ سے اپنے سر پر رکھ چکی تھی۔ سنا ہے کہ آرمی میں بڑی بولڈ لڑکیاں ہوتی ہیں، تم تو بڑی شرمیلی سی ہو۔ خیر، تمہیں تمہاری بہن سے ملنا ہے نا، میں ملوا دوں گا تمہیں تمہاری بہن سے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کیسی شرط؟ وہ بے چینی سے پوچھنے لگی تھی۔ اپنی بہن کے اتنے نزدیک آ کر وہ پلٹنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ اگر تم مجھ سے نکاح کے لیے راضی ہو جاتی ہو تو اسی شرط پر میں تمہیں تمہاری بہن سے ملواؤں گا، ورنہ ڈھونڈ تو تم میرے خیال میں اسے 4 سال سے رہی ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے؟ تم پہلے میری بہن کو نکاح میں رکھ رہے ہو اور پھر تم مجھ سے نکاح کی ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ یہ ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہے۔ وہ اسے سمجھانا چاہ رہی تھی، لیکن اسے اپنی بہن سے بھی ملنا تھا، وہ کسی چیز پر رسک نہیں لے سکتی تھی۔ ارے عقل کی اندھی، کہہ تو چکا ہوں کہ تمہاری بہن میری بہنوں جیسی ہے، بلکہ سالی جیسی ہے، اور تم مجھے بہت پسند ہو۔ آج سے نہیں، تب سے جب سے میں نے تمہاری آواز سنی ہے۔ سچ کہو تو سیدھی دل میں اتر چکی ہے تمہاری وہ آواز۔ اگر تمہیں اپنی بہن سے ملنا ہے تو تمہیں میری شرط ماننی ہوگی۔ تمہارے پاس جمعے تک کا وقت ہے، سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لو، اور یہ ایڈریس رکھو اپنے پاس۔ اگر تمہیں اپنی بہن سے ملاقات کرنی ہوئی نا تو خود کو نکاح کے لیے مینٹلی طور پر تیار کر کے جمعے کے دن اس جگہ پہنچ جانا، اور اگر نہیں تو اپنی بہن کو بھول جانا۔ تمہیں دیکھ کر لگتا نہیں کہ تمہارا کوئی شوہر، منگیتر یا بوائے فرینڈ رہا ہوگا، اور اگر رہا بھی ہے تو میں اسے راستے سے ہٹانا بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ قائزان کہتا ہے میں ضدی نہیں ہوں، لیکن میرا دل تمہارے معاملے میں مجھ سے بغاوت کر بیٹھا ہے۔ تمہیں ہر حال میں قبول کرنا ہے، ہر حال میں اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ تم رسل کے دل کی دھڑکنوں میں ہلچل مچانے والی پہلی لڑکی ہو، تمہیں تو میں جانے نہیں دوں گا۔ باہر جانے کا راستہ بتاؤ، یا پھر سے دیوار پھلانگ کر 3-4 گھنٹے اسٹور روم میں گزار کر جانے کا ارادہ ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اپنی چوری پکڑے جانے پر وہ بالکل بھی شرمندہ نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اسے پہلے ہی اندازہ تھا کہ گینگسٹرز اتنے بھی کچے نہیں ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا، مجھے بہت سارا مس کرنا، کسی چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ساری شاپنگ میں آج ہی کر کے لے آؤں گا۔ اگر تمہیں کسی چیز کی کمی محسوس ہوئی تو تم خود بعد میں توشیبہ کے ساتھ شاپنگ پر چلی جانا۔ ہر چیز مکمل ہو جائے گی۔ اپنی پڑھائی پر ٹھیک سے دھیان دینا، سب کچھ بہت اچھے سے کرنا، پہلا دن ہے، بالکل بھی ٹینشن مت لینا۔ دوسری طرف ہر چیز مکمل ہو جائے گی، اپنی پڑھائی پر ٹھیک سے دھیان دینا، سب کچھ بہت اچھے سے کرنا، پہلا دن ہے، بالکل بھی ٹینشن مت لینا۔ وہ گاڑی گیٹ کے باہر روکتے ہوئے اسے کہہ رہا تھا، جبکہ وہ ساری کتابیں اور لیپ ٹاپ کا بیگ اٹھانے لگی۔ وہ شکل سے ہی نروس لگ رہی تھی۔ انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہوگا، وہ اسے یقین دلا رہا تھا، جبکہ وہ بہت کنفیوز لگ رہی تھی، جب اچانک ہی قائزان نے اس کا چہرہ پکڑ کر اس کے ہونٹوں کو اپنے لبوں میں قید کیا تھا۔ قائزان، یہ کیا حرکت ہے؟ پہلے دیکھے تو صحیح کہ ہم کہاں ہیں۔ اس وقت وہ اس کے سینے پہ ہاتھ مارتی خود کو اس سے الگ کرتے ہوئے بولی تھی، تمہاری شکل پیلی پڑ رہی تھی ڈر سے، میں نے سوچا تمہارا گلابی پن تمہیں واپس دیتا ہوں۔ وہ شرارت سے کہتا اسے کھینچ کر ایک دفعہ پھر سے اس کے لبوں کو قید کر گیا تھا، جبکہ وہ اسے دھکا دیتی خدا حافظ کہتی گاڑی سے اتر چکی تھی۔ جبکہ وہ مسکراتا ہوا گاڑی سٹارٹ کرتا وہاں سے واپس جانے کی تیاری کرنے لگا تھا۔ وہ جتنا نروس تھی، سب کچھ اتنا ہی الٹا سیدھا ہو رہا تھا۔ پرنسپل سر اسے گیٹ تک ریسیو کرنے آئے تھے۔ سارے ٹیچر ضرورت سے زیادہ نرمی سے پیش آ رہے تھے۔ اسے کلاس میں سب سے پہلی سیٹ پر بٹھا دیا گیا تھا، اور ہر ایک لائن کے بعد ٹیچر اس سے پوچھتا تھا کہ کیا اسے سمجھ آ رہا ہے، جبکہ کچھ بھی نہ سمجھ آنے پر بھی وہ ہاں میں سر ہلا دیتی تھی۔ جب تھوڑی دیر کے بعد پرنسپل سر کے ساتھ ایک آدمی اندر داخل ہوا اور اس کے ساتھ اسے ملواتے ہوئے عربی میں کچھ بولا، جبکہ اس نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلا کر مرم کی طرف دیکھا تھا۔ آپ کو کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا، کسی بھی ٹاپک کو سمجھنا ہو یا کسی کی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ مجھ سے ٹرانسلیشن کروا سکتی ہے، اس نے اردو زبان میں اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ اپنے شوہر سے ہماری کوئی شکایت نہیں کریں گی، آپ کوشش کیجئے گا کہ آپ ان کے سامنے ہمیں اچھے سے پیش کریں گی۔ وہ آدمی بول رہا تھا جبکہ مرم اس کی ساری بات سمجھ چکی تھی۔ یہ VIP ٹریٹمنٹ اسے صرف اور صرف قائزان کے گینگسٹر ہونے کی وجہ سے مل رہا تھا، اتنا تو وہ سمجھ رہی تھی۔ لڑکی کون ہے؟ تمہارا شوہر، جو اتنا بڑا IP بندہ ہے کہ تمہارے لیے اسپیشل اتنا انتظام کیا جا رہا ہے۔ کلاس کی ایک بولڈ سی لڑکی اس کے پاس آتے ہوئے اردو زبان میں پوچھنے لگی تھی، یقیناً اس کا تعلق انڈیا یا پاکستان سے تھا۔
قائزان کاظمی۔ اس نے صرف نام بتایا تھا جبکہ وہ لڑکی گھبراتے ہوئے کلاس کی آخری سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی تھی اور مرم کا غصے سے برا حال ہونے لگا تھا۔ دوسری طرف یہ والا دیکھ، میرے لیے کرتا اچھا لگے گا یا نہیں؟ وہ قائزان کے ساتھ بازار آیا ہوا تھا۔ 2 دن کے بعد یاور کا نکاح تھا جس کا سارا انتظام اس نے کروایا تھا، لیکن رسل اتنا ایکسائٹڈ کیوں تھا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ رسل، میرے بچے، میری جان، میرے بڑے بھائی، میرے جگر کے ٹکڑے، تیری شادی نہیں ہے۔ اس نے بڑے پیار سے اسے سمجھایا تھا اور اینڈ پر اسے حقیقت کا آئینہ بھی دکھا دیا تھا۔ اگر نیشو مان جاتی نا تو میں اس کے لیے یہ والا ڈریس پیک کرواتا۔ کتنا خوبصورت ہے نا؟ خیر یہ والا شادی پر پہن لے گی، فی الحال نکاح کے لیے میں یہ ڈریس پیک کروا رہا ہوں۔ اس نے سامنے لگی وائٹ فراک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو قائزان نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ نیشو کون ہے؟ اس نے اٹک اٹک کر پوچھا تھا۔ یہ کون سی لڑکی تھی جو اس کی زندگی میں بھی آ گئی تھی اور قائزان کو خبر بھی نہ ہوئی تھی؟ تیری بھابھی ہے، اور کون ہے؟ اور تیری بھابھی کے ساتھ جمعے والے دن میرا نکاح ہونے والا ہے۔ تو صرف اپنے سالے کی نہیں بلکہ اپنے بڑے بھائی کی بھی شادی کی تیاریاں کر، میرے راج دلارے چھوٹے بھائی۔ وہ اس کے گال کھینچتے ہوئے کسی معصوم بچے کی طرح بہلاتا آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ قائزان شوق کی کیفیت میں تھا۔ اسے پتا تھا کہ کل رات ان کے گھر میں کون چھپا ہوا تھا۔ اس نے رسل کو آ کر بتایا تھا کہ اسٹور روم میں کوئی لڑکی ہے، لیکن رسل نے اسے خاموش رہنے کے لیے کہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے، لیکن راتوں رات یہ نکاح تک پہنچ جائے گا یہ تو قائزان کی سوچ میں بھی کہیں نہیں تھا۔ لیکن رسل اس طرح کا مذاق نہیں کر سکتا تھا، مطلب وہ سچ بول رہا تھا۔ اس نے اس لڑکی کو شادی کے لیے منا لیا تھا، لیکن وہ لڑکی تھی کون اور اس کی جان کی دشمن کیوں بنی ہوئی تھی؟ اس سے سب کچھ تفصیل سے جاننا تھا۔ دوسری طرف وہ غصے میں آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی تھی، جبکہ قائزان اس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ نقاب اتار کر اس نے ایک سائڈ پر پھینکا تھا۔ جانو اتنا غصہ، خیریت تو ہے؟ کسی نے کچھ کہا کیا؟ قائزان نے پریشانی سے اس سے پوچھا تھا، جس پر اس نے اسے گھور کر دیکھا۔ کسی کی اتنی مجال کہ قائزان کاظمی کی بیوی کو کچھ کہہ دے؟ اتنا بڑا گینگسٹر ہے مصر کا، مجال ہے کہ جو کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی میری طرف دیکھا ہو؟ ارے ٹیچرز بھی اس طرح سے پیش آ رہے تھے جیسے وہ میرے تنخواہ دار ملازم ہو۔ اتنا ہی نہیں، کلاس میں کوئی بھی میرے آس پاس نہیں بیٹھا، سب لوگ آخری سیٹ پر جا کر بیٹھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کلاس میں بالکل اکیلی ہوں۔ اتنے سکون سے مجھے پڑھایا گیا، ایک جملے کے بعد 10 دفعہ ٹیچر پوچھتے تھے آپ کو سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ یہی نہیں، اسپیشل میرے لیے انہوں نے ایک ٹرانسلیٹر کا انتظام کروایا جو کہ مجھے ہر چیز ٹرانسلیٹ کر کے بتائے گا۔ اگر مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی تو میں اس سے مدد لے سکتی ہوں، صرف پڑھائی کے معاملے میں نہیں بلکہ اگر کسی بھی معاملے میں میں کہیں کنفیوز ہوتی ہوں تو وہ میری پوری مدد کریں گے، میرے ابا جی کے غلام جو ٹھہرے۔ سوری، ابا جی کو بیچ میں کیوں گھسیٹ کر لانا؟ آپ کے غلام ہے نا مصر کے سارے لوگ۔ اس کا غصہ پھوٹ کر نکلا تھا، جبکہ قائزان گاڑی چلاتے ہوئے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ میرے خیال سے یہ ایک اچھی بات ہے کہ تمہیں یونیورسٹی میں کوئی تنگ نہیں کرے گا، سب کچھ اچھے سے ہوگا، تمہیں کچھ سمجھ نہیں آئے گی تو ٹیچر ہیلپ کریں گے۔ وہ بول ہی رہا تھا جب اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے خاموش ہونا پڑا۔ میں نے کیا کہا تھا آپ سے؟ آپ اپنی یہ گینگسٹر گری میری یونیورسٹی سے باہر رکھیں گے آپ، لیکن نہیں، آپ نے وہاں اعلانیہ کہہ دیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ اب ہر کوئی مجھ سے ایسے ڈر رہا ہے جیسے میں ان کا قتل کر کے بھاگ جاؤں گی۔ میں بتا رہی ہوں قائزان، اگر یہی سب کچھ چلتا رہا نا تو مجھے یونیورسٹی میں نہیں پڑھنا، بلکہ اگر مگر کچھ نہیں، مجھے یونیورسٹی میں پڑھنا ہی نہیں ہے۔ ایک ہی دن کا ایکسپیرینس کافی ہے میرے لیے، میں اب سے یونیورسٹی نہیں جاؤں گی، آپ میری آن لائن کلاسز کا انتظام کروائے، صرف پیپر دوں گی میں۔ وہ پوری طرح سے بدل چکی تھی، جبکہ قائزان اپنی مسکراہٹ چھپاتا ہوا گاڑی کی سپیڈ تیز کر چکا تھا۔ آخر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اگر وہ اپنی بیوی کو ہر چیز گھر کے اندر دے سکتا تھا تو پھر وہ اسے فضول میں اتنی گرمی میں پڑھائی کرنے کے لیے کیوں بھیجتا؟ وہ قائزان کاظمی کی بیوی تھی، کوئی معمولی لڑکی نہیں تھی جسے ایک ڈگری کے لیے کھجل ہونا پڑتا۔ وہ تو اسے ڈگری دلوانے کے لیے بھی تیار تھا، لیکن محترمہ کو اپنے بلبوتے پر کچھ کرنا تھا، اس لیے وہ اس کا خواب پورا کرنے کو تیار ہو گیا۔ لیکن اس نے خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ اس کا خواب صرف پڑھائی کرنا تھا، یونیورسٹی میں جا کر پڑھائی کرنا نہیں تھا۔ یہ ڈریس مجھے اچھی لگ رہی ہے، یہ لے کر دے۔ وہ اس کے ساتھ شاپنگ پر آئی ہوئی تھی، جبکہ یاور تو اس کی پھرتیاں چیک کر رہا تھا۔ ہر دکان میں سے کچھ نہ کچھ پسند آ رہا تھا اور وہ اچھا خاصا مہنگا۔
ڈارلنگ یہ سب کچھ تم شادی پہ نہیں پہن سکتی، آج ہم شادی کے لیے شاپنگ کرنے آئے ہیں، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تھا۔ پہلے تو آپ مجھے یہ ڈارلنگ وارلنگ نہ کہیں، فی الحال ہمارا نکاح نہیں ہوا، اور دوسری بات آپ کی بہن صاحبہ نے کہا ہے کہ میرا سارا خرچہ آپ اٹھائیں گے، شادی کے بعد والا بھی، اور یہ سارے کپڑے میں شادی کے بعد پہننے کے لیے ہی لے رہی ہوں، اسی لیے پیمنٹ کریں۔ وہ آرڈر جاری کر چکی تھی جبکہ یاور کو اب سمجھ میں آیا تھا کہ یہ تو توشیبا اتنی جلدی شادی کے لیے مانی کیوں تھی۔ توشی میری جان، شادی کے بعد میں اپنی پیاری سی بیوی کے لیے سب لے لوں گا، لیکن فی الحال صرف شادی کا ڈریس لو، میں بہت کم پیسے لے کر آیا ہوں۔ کیا مطلب میری شادی کنگال سے ہو رہی ہے؟ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے اسے گھورنے لگی تھی۔ اتنا بھی کنگال نہیں ہوں، 8 سال سے آرمی کی فیلڈ میں ہوں، بونس اور کیش کمیشن ملا کر اتنا امیر ہوں کہ ایک بڑا سا بنگلہ یہاں مصر میں بنا سکتا ہوں۔ میں اپنی بیوی کے لیے کچھ بھی کروں گا، لیکن فی الحال مجھ پر تھوڑا ترس کھاؤ۔ اس وقت جیب ہلکی ہے، وہ سمجھاتے ہوئے بولا تھا۔ کھانا کھانے کے تو پیسے ہیں نا؟ اس نے ایک خوبصورت وائٹ کلر کا شرارہ لیتے ہوئے اس سے پوچھا تھا، جس پر اس نے خوشی سے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ شکر ہے، مجھے لگا بھوکے ہی گھر واپس جانا پڑے گا۔ وہ خدا کا شکر ادا کرتی آگے بڑھی تھی جبکہ وہ اس کے پیچھے پیچھے ہی آ رہا تھا۔ ہیلو، آپ کا فون آ گیا، میں تو سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں میڈم کے دماغ میں کیا چل رہا ہوگا، ویسے کہیں مجھے پھر سے مارنے کی پلاننگ تو نہیں کر رہی تم؟ اس کا فون بجا تو رسل صدیوں کا بیتاب خدا کا شکر ادا کرتا فون ریسیو کر چکا تھا۔ نہیں، میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ میں نے تمہارے پرپوزل کے بارے میں سوچا ہے۔ میں تم سے نکاح کر لوں گی، لیکن تمہیں ثابت کرنا ہوگا کہ میری بہن تمہارے پاس ہے۔ اب اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ وہ کچھ کنفیوز ہوا تھا۔ وہ کس طرح سے ثابت کر سکتا تھا کہ اس کی بہن اس کے پاس ہے؟ مجھے نہیں پتا، تم کیسے بھی ثابت کرو، ہو سکتا ہے میری بہن تمہارے پاس بھی نہ ہو اور تم مجھ سے نکاح کر لو اور بعد میں کچھ بھی نہ کر سکوں۔ اگر تمہارے پاس میری بہن ہے تو میری اس سے ملاقات کروا دو۔ وہ کافی دیر سوچنے کے بعد بولی تو دوسری طرف سے رسل کا کہا بلند ہوا تھا۔ بڑی چالاک ہو تم جانو، لیکن اتنی بھی نہیں، تصویر بھیجتا ہوں تھوڑی دیر میں، اس کی خود دیکھ کر یقین کر لینا۔ وہ فون بند کرتے ہوئے بولا تھا جبکہ اندر ہی اندر تو جیسے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ وہ نکاح کے لیے تیار تھی، بس اسے انشراح کی تصویر بھیجنی تھی۔ اس نے جلدی رفیل کو کال ملائی تھی کیونکہ اس معاملے میں تو صرف وہی اس کی مدد کر سکتا تھا۔ دوسری طرف یہ ڈش بھی واش کر دو۔ وہ کھانا کھا کے اپنے برتن اٹھا کر لایا تھا۔ صبح اٹھتے ہی وہ اسے ہسپتال لے کر گیا تھا اور واپس آتے ہی اس نے کسی ملازمہ کی طرح اسے کام پر لگا دیا تھا۔ کل تو بڑے بڑے دعوے کر رہا تھا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، اب اس نے اسے گھر کی نوکرانی بنا دیا تھا، اور اوپر سے زبان بھی ساتھ نہیں دے پا رہی تھی کہ اپنے حق میں احتجاج کرواتی۔ لڑکیاں گھر کے خوشی خوشی کام کرتی ہے، تم نے تو منہ بنایا ہوا ہے۔ وہ اس کے ساتھ ہی کھڑا ہوتا اسے کہنے لگا تھا جو بھی سارے برتن دھو کر فارغ ہوئی تھی کہ اس نے ایک اور پلیٹ لا کر رکھ دی۔ تمہیں یہ سارے کام کرنا اچھا نہیں لگ رہا؟ وہ اس کے نزدیک جھک کر پوچھنے لگا تھا۔ اس کا انداز اتنا بے باک تھا کہ انشراح کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں آنے لگی تھی۔ وہ جب بھی اس کے قریب آتا تھا اس کا یہی حال ہوتا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا جبکہ وہ اپنے موبائل میں اگلے ہی لمحے اس کی مسکراتی ہوئی تصویر قید کر چکا تھا۔ اب اسی طرح مسکراتے ہوئے کام کرو میری کیوٹ سی جانو۔ وہ اس کے گال کھینچتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا جبکہ انشراح نے ایک گہرا سانس ہوا میں خارج کر کے اسے اچھا خاصا کوسا تھا۔ اب تک ناراض ہو مرم یار، میرا کیا قصور ہے اس چیز میں؟ اگر ان لوگوں کو میرے بارے میں پتا تھا تو وہ کمرے میں آیا تو وہ اب بھی روٹ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی منہ پھیر گئی۔ انہیں پہلے پتا نہیں تھا؟ آپ نے انہیں جان بوجھ کر پتا چلوایا ہے۔ سب پتا ہے مجھے، سب جانتی ہوں۔ آپ چاہتے ہی نہیں تھے میں یونیورسٹی میں جاؤں، اب خوش ہو جائے۔ کہیں نہیں جاؤں گی، میں گھر بیٹھ کر اپنی پڑھائی مکمل کر لوں گی۔ ہاں تو پھر مسئلے کا حل تو نکل آیا، تم گھر بیٹھ کر بھی پڑھ سکتی ہو، تو پھر اتنا چڑچڑا پن کیوں؟ ادھر آؤ، ہم مل کر کوئی اچھی سی رومانٹک فلم دیکھتے ہیں۔ تمہارے پسندیدہ ہیرو کی؟ ہاں، میرے پسندیدہ ہیرو کی لگا دے، اور پھر جب میں اس کو پیار سے دیکھوں تو آپ کی جلن شروع ہو جائے گی اور میرا بدلہ پورا ہو جائے گا۔ وہ خوش ہوتے ہوئے اس کے پاس بیٹھتے کہنے لگی تھی جبکہ اس کی پلاننگ سن کر قائزان نے اسے گھور کر دیکھا تھا، مطلب وہ اسے جلانا چاہتی تھی۔ کیا بات ہے بیوی، تمہاری تو کمال کی پلاننگ ہے۔ یہ طریقہ نکالا ہے بدلہ لینے کا؟ اگر بدلہ ہی لینا ہے تو پکڑو چھری اور گلے پر چلا دو۔ یہ چھریاں دل پر چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔
وہ اس کی باہوں میں زبردستی گھستے ہوئے اپنی جگہ بناتا ٹی وی آن کر چکا تھا۔ میں ناراض ہوں، فلم میں گم دیکھ کر وہ اسے بتاتے ہوئے بولی۔ اب ناراض ہونا نہیں بنتا، تمہاری ساری خواہشیں پوری کر دی ہیں میں نے۔ تم یونیورسٹی جانا چاہتی تھی، ٹیسٹ بھی دے کر آئی ہو، ایک دن بھی گزار کے آئی ہو، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اور اب تم ناراض ہونے کے بجائے اپنے بھائی کی شادی کے بارے میں سوچو۔ کیوں اپنے بھائی کی شادی پر ایسی شکل بنا کر جانا چاہتی ہو؟ بالکل بھی پیاری نہیں لگو گی۔ جی نہیں، میں بہت پیاری لگوں گی، کیونکہ بھائی کی شادی سے پہلے میں توشیبا کے ساتھ نہ وہاں جاؤں گی۔ وہ پارلر میں پہلی دفعہ پارلر جاؤں گی، اس سے پہلے کبھی بھی نہیں گئی۔ اور ہاں، توشیبا کہہ رہی تھی بہت پیسے لگتے ہیں پارلر میں، تو جیب بھر کے آنا، مجھے بہت سارے پیسے بھی چاہیے ہوں گے۔ کتنے پیسے چاہیے لے لینا، پر فضول میں منہ پر تھپائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم ان سب چیزوں کے بغیر ہی بہت خوبصورت ہو اور مجھے ایسے ہی پیاری لگتی ہو۔ ویسے بھی میرے علاوہ تمہیں اور کون دیکھے گا؟ اس لیے بہتر ہے کہ جیسی ہو ویسی ہی رہو، بلکہ صرف اور صرف میری رہو۔ اس کی بازو اپنے گرد پھیلاتے ہوئے وہ ٹی وی کا والیوم اونچا کر چکا تھا، مطلب وہ اس بارے میں مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وقتی تو مرم خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ اس نے سچ مچ میں اس کی پسند کے ہیرو کی ہی فلم لگائی تھی، لیکن بعد میں وہ بھی فیصلہ کر چکی تھی وہی کرے گی جو اس کا دل چاہتا ہے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور اپنے کانٹیکٹس میں شیئر بھی ضرور کریں۔ ساتھ ہی ساتھ کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ اللہ حافظ۔